بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر امام حسین کربلا کیوں گئے؟ سن 61 ہجری۔ اسلامی دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں حق اور باطل کے درمیان لکیر واضح ہو چکی تھی۔ مدینہ کی خاموش گلیاں، مکہ کی مقدس ہوائیں اور دور عراق کا شہر کوفہ، یہ سب ایک ایسی داستان کے گواہ بننے والے تھے جو 1400 سال کے بعد بھی انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ جنگ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ اقتدار اور رسولوں کی جنگ تھی۔ یہ ایک ایسا سفر تھا امام حسین سلام اللہ علیہ کا، جس میں انہوں نے اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کو قربان کیا، لیکن ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ سن 680 عیسوی میں معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ یزید کی نامزدگی کو موروثی بادشاہت کی طرف قدم سمجھا گیا۔ مدینہ میں موجود یزید کے گورنر کو حکم ملا کہ حضرت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کا فیصلہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ دین اور رسولوں کا معاملہ تھا۔ بیعت کے لیے بار بار زور دیا جانے لگا۔ امام حسین جانتے تھے کہ مدینہ میں رہنا خطرناک ہو چکا ہے، چنانچہ 28 رجب المرجب کو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی اور پھر امام حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک پر گئے اور قبر سے یوں لپٹ گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ پھر امام ایک ایسے سفر پر نکلے جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ پھر یہ قافلہ مکہ پہنچا۔ امام حسین نے کچھ ماہ وہاں قیام کیا۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خط آنے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ اے حسین، ہمارا کوئی رہنما نہیں، تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں خط موصول ہوئے۔ امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل سلام اللہ علیہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے اطلاع دی کہ بڑی تعداد میں لوگ امام حسین کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبر ملنے کے بعد امام نے عراق جانے کا فیصلہ کیا، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ نے کوفہ میں نیا گورنر مقرر کیا، عبید اللہ بن زیاد۔ اس نے سخت کارروائیاں شروع کر دیں، دھمکیاں، گرفتاریاں اور خوف کا ماحول۔ کوفہ کے وہی لوگ جو خطوط لکھ کر امام حسین کی حمایت کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل سلام اللہ علیہ بالکل تنہا رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ظالم نے ظلم کی انتہا کی ان پہ۔ حضرت امام حسین نے مکہ میں 8 ذی الحج تک قیام کیا۔ یہاں یہ سوال آتا ہے کہ امام نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس دور میں ذرائع ابلاغ کے وسائل بہت کم تھے۔ ایک قتل کی خبر ایک سال کے بعد دوسرے علاقے میں پہنچتی تھی۔ امام نے حج کے لیے امت کے اکٹھے ہونے کا انتظار کیا اور انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع مکہ میں ہوتا تھا۔ اس لیے غیر مسلم بھی وہاں آ جاتے تھے تجارت کی غرض سے۔ وہ حرم میں تو نہیں جاتے تھے، لیکن تجارت کرنے کے لیے وہاں ضرور آتے تھے۔ 8 ذی الحج کو امام نے وہاں سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور امام جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، میں اصلاح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلا ہوں۔ آخر امام نے ایسا کیوں کہا؟ کیوں؟ امت بھٹک چکی تھی، وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پا رہی تھی، وہ ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرے ہوئے تھی۔ اگر امام یزید کی بیعت کر لیتے تو بہت سے لوگ اسے حق کی تائید سمجھتے۔ یہ سفر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک اصول کو زندہ رکھنے کے لیے اور دین کی بقا کے لیے تھا۔ 2 محرم 61 ہجری یہ قافلہ ایک وسیع میدان میں رکا۔ اس جگہ کا نام کربلا تھا۔ یہاں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا گیا، محاصرہ سخت ہو گیا، پانی کی رسائی محدود کر دی گئی، لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو بار بار اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو واپس چلے جائیں، مگر وفادار ساتھی ان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ 10 محرم عاشوراء کا دن تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ رونما ہوا۔ امام حسین اور ان کے رفقا شہید کر دیے گئے اور ان کے اہل خانہ پر ظلم کی انتہا کی گئی، لیکن ان کا پیغام
ہمیشہ زندہ رہا۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی حق کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے کربلا اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ ایک سلطنت حاصل کر سکیں یا وہ اس سلطنت کے مالک بننا چاہتے تھے، وہ بس اس لیے گئے تھے کہ اصول، انصاف اور سچائی کو زندہ رکھا جا سکے۔ اس لیے صدیوں بعد بھی جب ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے تو کربلا کا نام لیا جاتا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں حق اور باطل میں کیسے فرق کرنا ہے اور حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا ہے۔ سلام ہو حضرت حسین سلام اللہ علیہ پر اور ان کے اہل بیت پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے حق اور انصاف کے لیے قربانی دی۔ سلام ہو ان سب پر۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔